اچھا شمائلہ، میں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ابھی وزیر اعظم صاحب امریکہ گئے ہوئے تھے اور بڑا اچھا ٹرپ ہوا، وہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب بھی ساتھ تھے، ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی، لیکن ایک غیر ضروری تنازع کھڑا ہو گیا ان کے وفد میں شامل خاتون شمع جنیجو صاحبہ کے حوالے سے. کسی نے کہا کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، اور کسی نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا یہ وہاں پہ کیسے بیٹھیں. تو اس پہ کوئی جماعت کے اندر بات ہوئی کہ یا حکومت کے اندر کوئی بات ہوئی کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو حکومت کو اور جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جو سفارتی محاذ کے اوپر اور دنیا کے اندر ان کو الحمدللہ جسے کہتے ہیں نا پے در پہ جو ہے کامیابیاں ملتی جا رہی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آج پاکستان کا قد جو بڑا ہے، اس سے پہلے یہ جو عزت، یہ وقار، یہ چیزیں جو تھیں یہ ہمارے حصے میں نہیں تھیں. اور آج بین الاقوامی طور پہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کر رہے ہیں، لوگ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ مامور کرنا چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہماری جدید ٹیکنالوجی کے اوپر جو اسٹریٹجی ہم نے اپنائی تھی پچھلے ریسنٹ جو الحمدللہ جو بھارت کے ساتھ جو جنگ جیتی ہے ہم نے، تو اس نے ہمارا جو عالم اقوام میں جو ہمارا نقشہ مٹ رہا تھا اس کو کم سے کم جو ہے وہ بحال کرایا ہے، اور ہماری وقار جو ہے وہ بحال ہوا ہے، ہمارا قد بحال ہوا ہے، بڑا ہوا ہے. تو اس کے بعد اتنے بڑے فورم کے اوپر جہاں پہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ آپ کے وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے کہ ہی از اے گریٹ مین، آپ کے آرمی چیف کو وہ کہہ رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے عظیم آدمی ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ امریکہ جو ہے اس کا جھکاؤ اس طرف کیوں ہوا؟ سوال تو یہ ہے. میرا کام سوال کرنا نہیں ہے، لیکن میں ایک دیکھیں نا جو جنگ ہم نے جیتی وہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا پوری دنیا کو پتا ہے، لیکن جب ملک کا وزیر دفاع کامیابی کے بہت فادر ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا. جی نہیں، پر کوشچن یہ ہے کہ یہ تو ساری کامیابیاں سمیٹ کے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب جب امریکہ گئے ہیں، پہلے ان کا سفر جو تھا وہ قطر سے ہوتا ہوا، پھر سعودیہ سے پھر آگے جب UN میں وہ گئے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت اور یہ اس سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا. کوشچن یہ ہے کہ وزیر دفاع کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ٹویٹر پہ آ کے کہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پیچھے کون خاتون ہے. ہم نے خود پھر اقوام متحدہ سے رابطہ کیا، سیکرٹری جنرل جو ہیں اقوام متحدہ کے، ان کے اسپوکس پرسن نے مجھے ذاتی طور پہ بتایا، اور وہ ہم نے ابھی بیان شیئر بھی کیا کہ بھائی ہمیں تو حکومت پاکستان نے کہا تھا کہ یہ خاتون وفد میں شامل ہیں جو ادھر پرماننٹ مشن ہے، اور پھر ان کو بیچ دیا گیا. تو کیوں یہ چیز اندر نہیں طے ہوئی؟ کیوں وزارت خارجہ نے بھی ٹویٹر پہ بیان دیا اور وزیر دفاع صاحب نے بھی دیا، اور یہ جو ساری کامیابیاں آپ گنوا رہی ہیں وہ ایک طرح سے اوور شیڈو ہوئیں؟ یہ کوشچن نہیں، اوور شیڈو دیکھیں، آپ قوم کو اور خود بھی ہمیں یہ چیز کو سیکھنا چاہیے کہ جب آپ بہت بڑے محاذ پہ کامیابی آپ کو ملتی ہے تو کوئی ایک آدھا چھوٹا جو ایک لکونا یا کوئی چیز رہ جاتی ہے نا، آپ وہ ہاتھی تو گزر جاتا ہے اور جب دم میں اس کو پکڑ لیتے ہیں آپ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کا ایجنڈا دیکھیں کہ UN میں آپ کا پرائم منسٹر جب خطاب کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنا ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے غازہ کا وکیل بن کے انہوں نے عالم اسلام کی، پاکستان کی وہاں پہ نمائندگی کی ہے. اور جب نیتن یاہو اپنی سٹارٹ کرنے لگے تھے تو پورا ہال جو ہے وہ خالی ہو گیا. میں تو ان چیزوں کو دیکھتی ہوں، اس طرف تو میرا ذہن ہی نہیں جاتا کہ خاتون ہے. دیکھیں وہ کسی خیر اتنے بڑے فورم پہ ایسے تو نہیں جا سکتی، لیکن میں چونکہ شمع جنیجو صاحبہ کی، موفا کی اور ڈیفنس منسٹر صاحب کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں. میں آئی ایم دا ممبر آف نیشنل اسمبلی، آئی ایم اے پارٹ آف گورنمنٹ. لیکن میں چونکہ اب وہ لوگ مجھے بھی بریفنگ دینے کے وہ نہیں ہے مجاز کہ وہ مجھے بتائیں یا پارلیمنٹ کو بتائیں کہ جی فلاں بی بی کو ہم یا کسی میل ممبر کو ہم لے کر جا رہے ہیں. یہ تو ان کے اپنے ڈیسیجن ہیں کہ وہ کتنا کیپیبل سمجھتے ہیں کسی کو کہ یہ جا کے UN کے اندر آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں لیکن سوال کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے کر سکتے ہیں. ہم اور وہ اسرائیلی لابسٹ ہے. دیکھیں اسرائیلی لابسٹ جو ہیں اس کے بارے میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتاتی چلوں. میرا چونکہ تعلق جو ہے وہ سوشل میڈیا سے بھی ہے، اینڈ آئی ایم پریزیڈنٹ یوتھ ونگ میڈیا ٹیم. تو میں نے جب ان کی پورا وہ اسکرول کیا، ان کی ٹائم لائن پہ گئی، تو یہ جو 2018 کا ایک متنازع ٹویٹ ہے، میں
پوری قوم کو آپ کے توسط سے کہنا چاہ رہی ہوں، جس دن سے غازہ کے اوپر اسرائیل نے حملے شروع کیے ہیں، بچوں کو شہید کیا گیا ہے، میں نے، میرے خاندان نے، ہر ایک نے، ہم نے بائیکاٹ کیا ہے. ہم نے اسرائیلی پروڈکٹ، ان کو فنڈنگ، جو ان کے ساتھ لائزون کے اندر جو چیزیں ہیں، میں نے بذات خود ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا ہے. اور میں خون کا آخری قطرہ اور میرا سانس جب تک ہے، میں غازہ کے بارے میں اگر وہاں پہ جنگ لڑنے نہیں جا سکتی تو میں برائی کو برائی ضرور کروں گی. بالکل ٹھیک. یہ تو دیکھیں نا، یہ تو لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا چلوں، میں نے اپنی ذات کا کلیئر کیا ہے. دیکھیں جو شمع جنیجو صاحبہ ہیں، وہ ایک انٹلیکچوئل خاتون اور ایک صحافی خاتون بھی ہیں، اور ان کی جو 2018 کی جو ٹویٹ ہے، متنازع ٹویٹ جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد کے ان کے ایکٹ جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کس تناظر میں انہوں نے یہ لکھا اور کہاں پہ وہ سروسز دے رہی تھیں، کہاں پہ انہوں نے کام کیا تھا، وہ ایکیڈیمک تھیں، وہ نہیں تھی. کیونکہ میں نے تو ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے اسی کے اوپر ایکس جو ہے اس پہ پڑھا ہے کہ میں اس وقت چونکہ جنگ بندی کے اوپر کوئی لیکچر دے رہی تھی تو میں نے یہ بات کی اس میں. مگر وہ یو این میں بھی بائیکاٹ جب ہوا نیتن یاہو کا، وہ باہر نکلی، انہوں نے اس میں غازہ کے حق میں انہوں نے ٹویٹس بھی کیے، لیکن میں ان کی وکیل نہیں. یہ تو بالکل آپ نے تو بالکل میں تو حقیقت کے مبنی ایک چیز آپ کو بتا رہی ہوں، جو میں نے ٹائم لائن پہ ان کو دیکھا وہ میں نے آپ کو بتایا. میں شمائلہ صاحبہ چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، مریم بی بی نے آج ایک جگہ پہ سپیچ دی، کچھ باتیں انہوں نے کہی ہیں، ذرا وہ ہم سنتے ہیں پھر آپ سے کوسچن کریں گے. اگر پنجاب پر بات کریں گے، پنجاب کی ترقی پہ بات کریں گے، پنجاب کے حق پہ بات کریں گے تو مریم نواز آپ کو گھر تک پہنچا کے آئے گی. پنجاب کا اپنا پانی ہے، اگر میں وہاں پر نہریں نکالنا چاہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بھئی پنجاب نے آپ کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی. آپ مرائے مہربانی پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کریں. جی شمائلہ، یہ کیا کوئی صوبائیت کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے؟ اگر آپ کے اتحادی ہیں، تھوڑی تنقید کر رہے ہیں تو اس میں میرے خیال میں اتنا ناراض تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے پہلے تو ایک بات ہم کلیئر کر لیں کہ اس میں کوئی ناراضگی یا کوئی دل آزاری کی بات نہیں ہے. وہ ایک صوبے کی چیف منسٹر ہیں اور بطور چیف منسٹر ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے صوبے کے ساتھ کھڑی ہوں اور اس کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کریں. اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ سیلاب میں انہوں نے دن رات کام کیا، اور ان کی جو کیبنٹ ہے ان کے لوگوں نے بھی وہاں پہ لوگوں میں عوام کے اندر جا کے ان کو ریلیف بھی دیا، دینے کی کوشش کی. اور ابھی جتنا وہ نقصان کا تخمینہ ہے اس پہ بھی کام ہو چکا الحمدللہ، اور وہ بھی ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے ریسنٹ، ابھی ایک دو جگہوں پہ میں خود سن رہی تھی کہ بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم کا بتایا گیا کہ جی گورنمنٹ جو ہے اس کے تھرو وہ پیسے دے. یہ ایشو کہاں سے بنا تھا؟ یہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا ہے تو اس کے مطابق، کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے آپ اس کے مطابق چلیں، اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے اس کے تھرو آپ لوگوں کی مدد کریں. دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے وہ 5 یا 10 ہزار سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتے. ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اتنے ہی پیسوں کی مدد کر سکتا ہے. لیکن میرا نقصان 10 لاکھ کا ہے، ان کا نقصان 12 لاکھ کا ہے. آپ مجھے 5,000 اور 10,000 روپیہ دیں گے تو ایک غریب بندے کے ساتھ کھلواڑ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک پیکج اناؤنس کیا ہے، میں ایک مثال دے رہی ہوں، صوبے کی وہ وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ایک پیکج اناؤنس کیا ہے تو ان کو ان کا کام کرنے دیں. آپ یہ انہوں نے جب رمضان میں، جب ہم نے رمضان راشن جو ہے لوگوں کے گھروں تک دیا تھا تو ہم نے ڈیٹا بیس کلیکٹ کیا تھا، ہم نے کام اس کے اوپر کیا ہوا ہے. اگر ہمیں ضرورت پڑتی تو ہم ان کی جو ہے وہ سروسز بے نظیر انکم سپورٹ کی ضرور لیتے. پر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ اصلاح کے لیے تنقید کر رہے ہیں؟ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ایشو تو ہوگا نا؟ دیکھیں یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ اس نہج تک شاید ابھی تک نہیں پہنچ پائے، یا وہ لوگ پنجاب کا مقابلہ نہیں کر پائے، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو ایک آؤٹر لیئر بھی تو دینی ہوتی ہے نا. تو آپ نے اپنی آؤٹر لیئر کو برقرار رکھنے کے لیے پنجاب میں بحث کو وہ پھر وہ دوسروں کی نظریں ہٹانے کے لیے پنجاب کے اور پنجاب کے بہترین منصوبوں کو آپ امپلیمنٹیشن اپنے ان صوبوں میں بھی کریں.
آپ پنجاب کے جو منصوبے ہیں آپ ان کی کاپی کریں, وفاق کے منصوبے ہیں ان کی کاپی کریں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم ہے اس کے اوپر اس کو بنیاد بنا کر ہمارے ساتھ ناراضگی نہ کریں اور تنازع نہ کھڑا کریں. آپ جو پنجاب میں چیف منسٹر جس طرح کام کریں آپ اسی کو ہی لائے عمل کو اپناتے ہوئے آپ سندھ کے جو عوام ہے, غریب عوام ہے, ان کو آپ ریلیف دینے کی کوشش کریں.